ابتدا میں ایک موضوع پر آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک معروف یوٹیوبر قیصر احمد راجہ صاحب آپ کے حوالے سے ہوبانگ دھول ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے آخر کار یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ امریکی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ باقاعدہ ویڈیوز کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ اور جیسے ہی میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی تو میں خود سرپرائز تھا، کیونکہ آپ کے حوالے سے جو بھی حالات حاضرہ ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس ہوتے ہیں، ہم اویئر رہتے ہیں، لیکن اس بات سے ہم اویئر نہیں تھے۔ تو میں آج براہ راست آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات واقعتاً صحیح ہے ان کی، کہ آپ نے آخر کار یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ امریکی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک کتاب ہے مقامات۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے احوال، وقائع، حالات اور مختلف جو مراحل ہیں ان کی رودات ثبت کی ہے۔ اس میں انہوں نے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی، جن کی آغوش فکر میں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، ان کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کی رودات بھی لکھی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ بیمار ہو گئے تھے، ان کے ایک صاحبزادے ملک سے باہر رہتے تھے، ان کے پاس علاج کی غرض سے وہ لاہور سے گئے اور پھر دوبارہ وہ تشریف نہیں لا سکے۔ تو وہ آخری ملاقات ہے جو غامدی صاحب کی اپنے مشفق استاد سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عالم اسلام کے اس عظیم مفکر اور نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے اپنے ایک شاگرد کو اور اپنے ایک ذہین فکری جانشین کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک جو سب سے اہم نصیحت تھی وہ غامدی صاحب نے لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے غامدی صاحب کو کہا کہ میرے عزیز، تمہارے مخالفین پوری کوشش کریں گے تمہیں رد عمل غصے اور اشتعال میں لانے کی۔ تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ تم کسی قسم کے رد عمل اور اشتعال میں آنے سے انکار کر دو۔ میں نے جب اپنے استاد کی خدمت میں آج سے کم و بیش 15-16 سال پہلے حاضری دی، تو جو پہلی نصیحت انہوں نے ہمیشہ ہمیں کی اور روزانہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ کے مخالفین آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں، الزام دھرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی، اپنی داستان کو چھوڑ کر اپنی مسنت، اپنے لب و لہجے، اپنے کردار سے دستبرداری اختیار کر کے ان کی سطح پر اتریں۔ اور جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اس دن ان کی کامیابی ہے اور آپ کی ناکامی ہے۔ لہٰذا لوگ تو یہ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے شعوری طور پر اس چیز کا فیصلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان ہیں، نوجوان ہیں، جذبات ہمارے بھی ہوتے ہیں، غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر، غیر اختیاری طور پر ممکن ہے یہ نصیحت اس طرح سے سامنے نہ رہتی ہو، فراموش ہو جاتی ہو، لیکن ارادتاً کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم بھی اس سطح پر اتریں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کہانی کا حصہ بنیں اور رد عمل اور اشتعال میں آئیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہم رد عمل اور اشتعال میں آنے کا جواز رکھتے ہیں، جواب میں 10 باتیں کہنے کا جواز رکھتے ہیں، اور علم میں ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ آدمی چاہے تو ایک گفتگو کر کے، مناظرہ کر کے پچھاڑ سکتا ہے، لیکن میں نے یہ شعوری کوشش کی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائے، اس کو اپنے شعور کے اعماق میں اتارے، کہ اگر آپ دین کا کام کرنے اترے ہیں تو یہ دعوت کا کام ہے، نصح و خیرخواہی کا کام ہے، یہ متاع درد و سوز رکھنے کا کام ہے، یہ لوگوں کی عیب جوئی، ان کی کردار کشی اور ان پر غصہ ہونا اور ان کو جواب دینا اور ان کو پچھاڑنا اور ان کو برہنہ کرنا، یہ کام سیاست میں ہوتا ہے۔ دین اتنا مقدس ہے، دین اتنا بلند ہے، وہ ان تمام چیزوں سے فروتر ہے۔ تو میں اس طرح کی چیزیں سنتا ہوں میرے عزیز، اور سننے کے بعد ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس دنیا میں کچھ فیصلے انسان کرتا ہے، کچھ فیصلے خدا کرتا ہے۔ تو خدا دراصل اس طرح کے لوگوں کو، جو لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں غلط دعوے کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کو
دونوں ٹانگیں باندھ کر اگر آدمی بولے تو اس سے وہ سوسائٹی میں سچ سمجھا جانے لگے گا۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو آج تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، ابتدائی درجے کے طالب علم ہیں، ان کے بارے میں جو جو تہمتیں، جو جو جھوٹ، جو جو الزامات لگائے گئے وہ سب تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ سے لے کر ابوالکلام تک جن لوگوں نے کردار کشی کی ان کو تاریخ خراج تحسین پیش کرتی، لیکن ان کا نام کہاں ہے؟ تاریخ کے کوڑا دھان میں۔ اور جن لوگوں کا کام سامنے ہوتا ہے ان کے کام کی آواز اتنی بلندی سے لوگوں کے اعماق میں اترتی ہے کہ پھر کہنے والوں کے پاس کوئی چیز کہنے کے علاوہ نہیں ہوتی سوائے ان الزامات کے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک منہاج ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک تعبیر ہے دین کی جو پیش کی گئی ہے، اس تعبیر کو ہم بیان کرتے ہیں۔ کسی شخص کو اختلاف ہے تو وہ اپنا اختلاف سامنے رکھ دے۔ آپ اس چیز کو لٹمس ٹیسٹ بنا لیں زندگی میں کہ جب کبھی آپ کسی کی زبان سے کسی فکری بیانیے کے جواب میں شخصی کردار کشی سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کے میدان میں وہ شکست کھا چکا ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر سے لے کر ہم لوگ پیغمبر کے ماننے والے ہیں، پیغمبر کے احوال کی جب مثال دی جاتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک انسانوں کو پیغمبر کی جگہ پہ کھڑے کر کے نہیں دی جاتی۔ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسانوں کی نفسیات کس کنسسٹنسی سے عمل درآمد کرتی ہے، کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو بے خطا شخص کھڑا ہوتا ہے، یہاں تو ہم خطاگار، گناہگار، عاصی، ہم لوگ وہ کہ جن سے ہر لمحہ غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ شخصیت تک کھڑی ہوتی ہے۔ تو جواب میں قرآن کہتا ہے اثرات من العلم لے کر آؤ، کوئی فکر کی بات کرو، کوئی جاؤ اپنے صاحبان علم سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ کے آ جاؤ۔ لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شاعر ہے، کاہن ہے، اور یہ تو اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں ان الزامات پر کبھی کوئی قانونی سطح پر سوال پیدا ہو تو آدمی وضاحت بھی دے دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر پوچھے کہ مثال کے طور پر آپ لوگ یا آپ کا ادارہ یا آپ کی یہ پوری فکر اور تحریک کیا کسی حکومت کی ایما پر چلتی ہے، تو اس کا قانونی جواب ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ہم اس بات کو حکمت عملی کے لحاظ سے درست نہیں سمجھتے۔ کچھ عرصہ پہلے میڈیا کی سطح پر یہ آبرو باختگی لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی تو ہمارے ایک ادارے نے اس کی وضاحت بھی پیش کر دی کہ جب سے یہ ادارے بنے ہیں 1984 سے لے کر آج 2026 ہو گیا ہے، کم و بیش 40-50 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک پائی، کوئی ایک پینی، کوئی ایک ٹکا پوری دنیا میں ریاستیں موجود ہیں، کسی ریاست سے، وہ امریکہ کیا، وہ برطانیہ کیا، وہ روس کیا، وہ کوئی مسلمان ریاست ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ پاکستان ہو، وہ اور کوئی مسلم ریاست ہو، وہ قطر ہو، ہماری تحریک، ہمارے مشن، ہمارے اداروں نے کبھی ایک پائی ان سے قبول کیا ہو تو ہم اس کا اقرار کریں گے۔ ہم کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے حکمت عملی کے لحاظ سے۔ دینی لحاظ سے 10 سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، دینی لحاظ سے آپ کو اگر عدم جواز پیش کرنا ہے تو آپ کو قرآن مجید اور سنت کی نص لے کر آنی پڑے گی، اور دینی لحاظ سے وہ لوگ پیش کریں جو ان طاقتوں کے ساتھ کبھی مدد اور استعانت لیے بغیر دین کا کام کر رہے ہوں۔ مثلا اگر ہمارے علماء کو یہ اعتراض ہے تو پھر ان کو سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ 20 سال امریکہ بہادر کے ڈالر لے کر جو اللہ کی دین کی سربلندی اور نصرت اور غلبہ دین کے لیے انہوں نے جہاد کا فریضہ سر انجام دیا افغانستان میں، تو اس وقت یہ ڈالر اور یہ امریکہ اور یہ ریاست یہ سب ہنیم مریا تھے، اور اب مثال کے طور پہ لوگوں کو متوحش کر کے بتائیں کہ فلاں امریکہ سے پیسے لے رہا ہے، تو جنہوں نے لیے ہیں پہلے وہ وضاحتیں دیں، وہ یہ بتائیں کہ یہ جو لینے دینے کا کام ہوتا ہے یہ کوئی مقاصد دین میں شامل ہے اور اس کی حکمت عملی اپنے لیے اور ہوتی ہے دوسروں کے لیے اور ہوتی ہے، تو پہلے تو وہ اس کی وضاحت دیں، اور وہ جب وضاحت دیں تو لوگوں کو مطمئن کریں۔ ہم نے تو کسی چیز میں کوئی وضاحت دینی نہیں، ہم نے تو کسی چیز میں کوئی جواب دینا، یہ لوگوں کا کام ہے۔ ان البینۃ علی المدعی، جس پیغمبر کو، جس رسول کو ہم مانتے ہیں، کہ صرف اس کا نام مانتے ہیں یا اس کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے دلیل، ثبوت اور بینہ اس کے ذمہ ہے۔ تو میری نسبت سے آپ نے کہا کہ میں اعلانیہ یہ اقرار کیے بیٹھا ہوں، تو وہ اقرار کسی گوشہ خمول میں ہوا ہے، کسی کنویں اور زمین کی پاتال میں ہوا ہے۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے زبان زد عام، کہیں قول ہوگا، کہیں فعل ہوگا، کہیں اقرار ہوگا، وہ کہیں موجود ہوگا تو دنیا کے سامنے لے آئیں، بتائیے ہم نے اس طرح کا کب اقرار اور کب دعویٰ کیا۔
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اتمام حجت کن پہ ہو چکا ہے، ان کا فیصلہ تو قیامت تک مؤخر ہے، لیکن دنیا یہ میدان عمل ہے۔ اللہ نے چونکہ آخرت میں پیش کرنا ہے، تو یہاں اللہ ان لوگوں سے اس طرح کے کام سر انجام دیتا ہے جو نام رسول کا لیتے ہیں اور تہمتیں دھرتے ہیں، نام تحفظ رسالت کا لیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، نام حرمت رسول کی پاسداری کا لیتے ہیں اور تہمتیں کستے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ کہ بالکل سفید، جس کو سامنے آنے میں، جس کو سامنے لانے میں، جس کا تعین کرنے میں کسی اندھے کو بھی کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تو ہمارے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، بڑی خوبصورت ایک بات انہوں نے فرمائی، اور وہ مشعل راہ ہیں بالخصوص مذہبی طبقات کے رد عمل کے سامنے۔ وہ شخصیت کہ جس کے اوپر اس کی زندگی میں کیا کیا الزامات نہیں لگے، کیا کیا تہمتیں ہمارے مذہبی لوگوں نے نہیں لگائیں، اور کس سطح کی کردار کشی نہیں کی، اور وہ اس عظیم بلندی پر کھڑا ہوا کردار ہمالیہ کی طرح روشن چمکتا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ جب کسی نے کہا کہ جی مولانا، یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ تو امریکہ سے پیسے لیتے ہیں اور امریکہ آپ کی تحریک کے پیچھے کھڑا ہے، تو آپ یہ دیکھیے نرمی، خیر خواہی اور ایک دائی کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ جواب میں 10 باتیں کہہ سکتے تھے، کیا فرمایا انہوں نے کہا ہاں بھائی، امریکہ پیسے مجھے بھیجتا ہے اور رسیدیں ان کو تھما دیتا ہے۔ یعنی یہ کام کہ بھائی کوئی تحریک، کوئی مشن امریکی مدد سے چلتا ہے، تو اس کا دعوت تو روئے زمین پہ 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا امریکہ آگے بڑھ کے کہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم آگے بڑھ کے کہیں ہاں ہم نے یہ امداد قبول کی ہے۔ تو دونوں جب انکار میں کھڑے ہوں تو تیسرا تو بیچ میں شیطان ہوتا ہے جو گمان پیدا کرتا ہے اور جو تخیل کی کار پردازی سے لوگوں پہ الزام دھرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں کہ وہ نام لیں گے حرمت رسول کا، اور اگلے لمحے میں دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم آدمی تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا میں ابتدائی شاگرد تھے، پہلے شاگرد تھے، اور پھر انہی کے فیضان علم کا یہ طفیل ہے جو کچھ آپ کو مدارس کی باہر نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے ان کی کلاس میں، بہت بڑے ایک عالم تھے، انہوں نے اپنی ایک ڈائری لکھی ایک طرح کی، احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند ایام، مولانا مناظر حسن گیلانی۔ انہوں نے اپنے استاد شیخ الہند محمود حسن صاحب کی بعض رداد لکھی ہیں، کلاس میں بات چیت ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے جو عام مسلمان ہیں، یہ جہاں پر تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو تن من دھن لٹانے کو اور مرنے مارنے کو اور کاٹنے کوٹنے کو نکل پڑتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب کبھی رسول اللہ کی بات کی جاتی ہے، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، تہمتیں مت دھرو، نمازیں پڑھا کرو، یہ سب اس میں پیش نظر نہیں آتے۔ تو پوچھا ان سے، تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے اپنے شاگردوں کو جو تشخیص کر کے بتائی وہ اتنی بے مثل، اتنی غیر معمولی ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، جو دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں اور صبح شام اس سرشاری میں ہوتے ہیں کہ ہم تو گویا تحفظ کر رہے ہیں شاعر کا، ناموس رسالت کا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے یہاں پیغمبر کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ روز حرمت رسول پہ کٹنے مرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت اس پیغمبر کی ہتک محسوس نہیں کرتے۔ وہ وہاں کہیں جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ہتک میں اپنی ہتک محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے قومی پیغمبر کی، ہم لوگوں کی ناموس پر حملہ ہوا ہے۔ تو اس نفسیات انسانی کے طبیب حاذق نے بتایا کہ حرمت رسول کے اس جذبے کے اندر وہ شیدہ تحفظ ناموس رسالت نہیں ہوتی، اپنا قومی فخر اور اپنی شخصی برتری ہوتی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو ہم تو کسی شخص کے بارے میں، اس کے باطن کے بارے میں یہ کہنے کی جسارت نہیں رکھتے، اس کی نیت، اس کے محرکات خدا کے سپرد ہیں، قیامت میں پیش ہو، لیکن ایک تنبیہ ضرور ہے ان لوگوں کے لیے جو سوسائٹی میں کھڑے ہو کے جھوٹ اس تحفظ سے بولتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سننے والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے علیحدہ کریں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں دھرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کریں، ورنہ جس رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کے مشن لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ کہتے ہیں ان البینۃ علی المدعی،
الزام لگانے والے پر ہے بار ثبوت، وہ پیش کرے، اور جب وہ لوگوں کی طرف سے جھوٹے اعلانات کریں کہ فلاں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کا ثبوت پیش کریں۔ تو ثبوت تو اس کے الٹ موجود ہے۔ تو میں اس طرح کی چیزوں کو جب سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی نصیحت آتی ہے جو ہمارے استاد کو ان کے استاد نے کی تھی، کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تمہیں غصے میں، رد عمل میں لے کر آئیں، لیکن ہم اپنے تمام مخالفین کے لیے اس اعلان محبت اور تنبیہ کے ساتھ یہ اعادہ کرتے ہیں کہ آہوں سے سوز عشق سے مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فقر فراہی تعبیر کا وہ قصر ہے جس نے دین کی صحیح توجیز دنیا میں اس وقت پیش کی ہے۔ یہ ایسا قصر ہے کہ جن کو ان الزاموں سے اور ان سنگریزیوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا۔